بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے اے ستارہ شب زندگی۔ اس نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ جیسا کہ ریجا نے اس سے کہا تھا کہ اس کے ڈیڈی اس کی بہتر کارکردگی سے خوش ہو کر نہ صرف اسے پروموٹ کریں گے بلکہ اور فیسلٹیز بھی دیں گے، تو 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ محسن صاحب اس سے خوش بہت تھے۔ اس کے کام کو فراغ دلی سے سراہتے اور کسی وقت اسے اچھا لگتا جیسے وہ اس پر کوئی اضافی ذمہ داری ڈال کر اس کی صلاحیت کو آزمانا چاہ رہے ہوں۔ ایسے میں وہ بہت ہوشیار ہو جاتا تھا اور اب تک تو انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ یوں بھی اس کے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کی لگن تھی۔ پھر ایمانداری اور وفاداری تو گویا اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ بہرحال وہ اپنے کام سے خوش تھا۔ اس کے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے سیڑھیاں پلانگتا ہوا بہت اوپر چلا جائے، بلکہ وہی بات کہ جس کام کو جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے اسی وقت پر ہوتا ہے۔ پھر گھر کی گاڑی سہولت سے چل رہی تھی۔ کوئی اتنے زیادہ افراد نہیں تھے جو اسے کہیں اور بھی ہاتھ پیر مارنے پڑتے جس سے وہ گھن چکر بن کر رہ جاتا۔ بھیا کے بارے میں سوچتا تو ضرور تھا لیکن پریشان نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو وہ انٹر میں پڑھ رہی تھی اور وہ اسے BA ضرور کرانا چاہتا تھا کیونکہ یہ ابا کی خواہش تھی۔ اس لیے اماں بھی کوئی جلدی نہیں مچا رہی تھی، ورنہ اسے اپنی شادی سے پہلے بھیا کو رخصت کرنے کی فکر ہوتی، اور اسے اپنی شادی کی جلدی بھی یوں تھی کہ ادھر چچی جان کا رویہ بدلتا جا رہا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ شہر کے لیے بہت اونچے خواب دیکھنے لگی ہیں، جس سے وہ خائف سا ہو گیا تھا۔ وہ کہ شہر پر اسے پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں سب سے زیادہ چچی جان کی چلتی ہے۔ ان کے سامنے انوار چچا بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ اس وقت وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو اسٹاپ پر انوار چچا کھڑے مل گئے۔ وہ انہیں اتنی جلدی دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ وہ تو 10 کے درمیان آفس جاتے تھے اور ابھی 8 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ خیریت چچا جان، آج آپ اتنی جلدی؟ اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج کل کچھ کام زیادہ ہے اس لیے جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ آئے نہیں بہت دن سے۔ وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، بس یوں ہی بات سے بات نکلتی چلی گئی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور اس روز وہ پہلی بار پورا 1 گھنٹہ لیٹ آفس پہنچا تھا۔ محسن صاحب آ چکے تھے اور فوراً اس کی طلبی بھی ہو گئی۔ آئی ایم سوری سر، میں آج بہت لیٹ ہو گیا۔ اس نے ان کے ٹوکنے سے پہلے ہی معذرت کر لی۔ پھر بھی وہ پوچھنے لگے، کیوں؟ آئی مین کوئی پرابلم تھی؟ نو سر، گھر سے تو میں ٹھیک وقت پر نکلا تھا لیکن آگے بس کنوینس پرابلم۔ انہوں نے اس کی بات پوری نہیں سنی۔ وہ سوچ انداز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، تمہارے پاس بائک نہیں ہے؟ نو سر، بائک لے لو، بہت ضروری ہے۔ انہوں نے یوں کہا جیسے وہ ابھی جا کر خریدے گا، اور وہ کیا کہتا، خاموش ہی رہا۔ تو قدر توقف سے وہ کہنے لگے، میں بہت جلد اپنے آفس کی دوسری برانچ کا افتتاح کر رہا ہوں اور وہاں کی ساری سیٹنگ تم نے کرنی ہے مسٹر عاطف۔ اس کے لیے تم تیار رہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تمہیں ٹریننگ کورس پر لندن جانا پڑے۔ پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ نو سر، بنوا لوں گا، وہ فوراً بولا تھا۔ جلدی؟ اوکے سر، اب تم اپنی سیٹ پر جا سکتے ہو، اور ہاں فاروقی صاحب سے بائک کی چابی لے لینا۔ تھینک یو سر۔ وہ ان کے کمرے سے بہت خوش نکلا تھا اور پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ریجا آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور ٹوک کر بولی، پلیز، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے لیے آپ اس قسم کی زحمت نہ کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سوری، میں بھول گیا تھا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا تو انجان سی بن کر بولی، ہاں میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ کاشف والوں کی فائل آپ کے پاس تو نہیں آ گئی؟ کاشف کنسٹرکشن؟ وہ ایک طرف کی فائلیں دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، نو مس، یہاں نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ وہیں سوچنے کھڑی ہو گئی۔ میں فاروقی صاحب سے معلوم کروں؟ اس نے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولی، ان کے پاس نہیں ہے، میں معلوم کر چکی ہوں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ بس ہو گئی دیر، اس نے گول مول سا جواب دے کر
ایک طرح سے اسے ٹالنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس کھڑی رہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ کام کے لیے نہیں، کام کے بہانے سے پاس آتی ہے، اور مشکل یہ تھی کہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ محسن صاحب کی بیٹی کے بجائے محض اس کی کولیگ ہوتی تو یقیناً اپنا رویہ بدل لیتا، لیکن اب مجبور تھا، اس لیے اندر ہی اندر جزبز ہوتا اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا۔ تو کچھ دیر خاموشی سے اس کی مصروفیت دیکھتی رہی، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، مسٹر عاطف، ڈیڈی نے آپ کو نئے آفس کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ جی بس اتنا کہ وہ بہت جلد اس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ آپ وہاں جی ایم ہوں گے؟ اس نے کہا تو وہ واقعی حیران ہوا۔ جی ایم؟ جناب جی ایم؟ وہ مسکرائی۔ ایک منٹ، وہ ایک اچانک خیال کے تحت الجھ کر پوچھنے لگا، معاف کیجیے گا مس ریچا، کہیں آپ نے تو میری سفارش نہیں کی؟ بالکل نہیں، میں نے آپ کو اپائنٹ ضرور کیا تھا، اس کے بعد میرا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی میں ڈیڈی کے کام میں مداخلت کرتی ہوں۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگی، کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ جانے کیا سوچنے لگا تھا، اور اس سوچتے ہوئے انداز میں اس بات میں سر ہلاتی۔ وہ خوش تھی کہ ڈیڈی نے اس کی پسند عاطف علی کو فوراً رد نہیں کر دیا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر اور پھر اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے اب دھیرے دھیرے اس مقام کی طرف لے جا رہے تھے جہاں وہ اسے بلا جھجک سب سے متعارف کرا سکتی تھی۔ انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے کلفٹن روڈ پر نیا آفس لیا تھا، اور اس کے افتتاح سے پہلے وہ اسے لندن بھیجنا چاہتے تھے، زیادہ نہیں، صرف 1 سال کی ٹریننگ کورس پر۔ بہرحال وہ خوش تھی، البتہ عاطف علی کو سرد مہری اب اسے کچھ کھٹکنے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے اتنی بے نیازی کیسے برت لیتا ہے۔ وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں ہے، قدرت نے ہر پہلو سے اسے بڑی فیاضی سے نوازا ہے، اور اس کے چاہنے والے بھی کم نہیں، لیکن خود اس کی نظر انتخاب جس شخص پر ٹھہری وہ اسے دیکھ کر بھی جیسے نہیں دیکھتا۔ یہ اس کے لیے واقعی بڑی عجیب سی بات تھی جسے وہ محسوس کرتی تھی، اس کے باوجود خود سے پہل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنی نسوانیت کا غرور بہرحال بے حد عزیز تھا۔ اس روز آپ ہی آئیں تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں اس سے پوچھا تھا، ہاں بھائی، وہ جو دنیا میں سب سے اچھا ہے، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ پتہ نہیں آپ ہی، ادھر سے تو سب ٹھیک ہے، لیکن اسے میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے کچھ مایوسی سے کہا تو آپ ہی ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا مطلب ہے، اس نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے میں سمجھوں کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، بہت محتاط سا رہتا ہے۔ یہ اس کی مجبوری ہے چندا، جو اسے محتاط رکھتی ہے، کیونکہ تم اس کے باس کی بیٹی ہو، اس لیے اس کے اندر یہ خدشہ ہوگا کہ اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزری تو تم کھڑے کھڑے اسے نکلوا سکتی ہو، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں پسند نہ کرتا ہو۔ آپ ہی نے کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ آپ ہی نے اس کے خوبصورت چہرے کو پیار سے چھوا اور اس کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگیں، فرض کرو اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تو کیا تم اس کا خیال چھوڑ دو گی؟ نہیں، اس بار وہ فوراً بولی تھی، اور اس کا خیال چھوڑنے کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ کہ میں زندہ رہنا چھوڑ دوں؟ رجا، آپ ہی پریشان ہو گئیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ ہی، وہ میرے لیے ایسا ہی ہے۔ جب تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ زیادہ عرصہ میری نظروں سے اوجھل رہے۔ وہ کچھ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ آپ ہی نے اس کا کندھا ہلایا تو چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیڈی اسے لندن بھیج رہے ہیں، آپ ہی نے کہا تو وہ ان کا مطلب سمجھ کر ذرا سا مسکرائی۔ مجھے معلوم ہے، بس 1 سال کے لیے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے وہ واپس آ جائے۔ ویسے 1 سال کوئی اتنا طویل عرصہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ایک دم یاد آنے پر پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، اوہ گاڈ، میں تو بھول ہی گئی، مجھے زارا کے ساتھ جانا ہے۔ کہاں؟ فراز کے گھر۔ اس نے بہت عجلت میں گاڑی کی چابی اٹھائی، پھر کہنے لگی، آپ تو ابھی رکیں گی نا؟ میں جلدی آ جاؤں گی۔ اوکے۔ آپ ہی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس سے پہلے زارا کو اس کے گھر سے پک کیا، اس کے بعد فراز کا اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، جس سے وہ دونوں سخت جھنجھلائی ہوئی تھیں، لیکن جب فراز کو دیکھا
تو جھنجھلاہٹ کی جگہ پریشانی نے لے لی، کیونکہ وہ پتہ نہیں کب سے بیمار تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولنے میں ہی ہانپ رہا تھا، پھر فوراً جا کر بیٹھ گیا تو اس نے بے حد خاموش نظروں سے زارا کو دیکھا، پھر مدھم روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ فراز، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اس دن کے بعد سے تم نے آج مجھے فون کیا، پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ تم بیمار ہو؟ ہمیں دوست سمجھنا، تب تو ہمیں بتاتا۔ زارا کو بھی غصہ آ گیا، ابھی بھی کیا ضرورت تھی؟ مر جاتے اکیلے پڑے پڑے، کوئی نہ کوئی دفنا ہی دیتا۔ شٹ اپ زارا، اتنی خوفناک باتیں تو نہ کرو، اس نے جھنجھلا کر زارا کو ٹوکا۔ پھر فراز سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر کے پاس چل سکتے ہو یا یہیں لایا جائے ڈاکٹر؟ نہیں، میں دوا لایا تھا۔ فراز نے ٹیبل پر رکھی شیشی کی طرف اشارہ کیا۔ کب لائے تھے یہ دوا؟ جب میں نے تمہیں فون کیا تھا، وہیں ڈاکٹر کے ہاں سے فون کیا تھا، اس نے بتایا۔ اور وہ زارا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اب کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں تاکہ کچھ دن اور جی لے، بیچارے نے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ زارا ابھی بھی جلے ہوئے انداز میں بولی، پھر ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑانے بھی لگی تھی۔ بیچارہ غریب آدمی کمپلیکس میں مارا جاتا ہے، اسی لیے نہیں بلا رہا ہوگا ہمیں کہ اس کباڑ خانے میں آ کر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کچھ دیر اس کی بڑبڑاہٹ سنتی رہی، پھر سر جھٹک کر فراز سے بولی، چلو فراز، جب تک یہ تمہارا کمرہ ٹھیک ٹھاک کرے ہم ڈاکٹر کے پاس ہو آتے ہیں۔ نہیں، فراز منع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ زبردستی اسے اٹھا کر لے آئی۔ اپنے فیملی ڈاکٹر سے اس کا مکمل چیک اپ کرایا۔ کوئی تشویش کی بات نہیں تھی، بس بخار اور سینے میں کچھ انفیکشن تھا، اور کیونکہ باقاعدگی سے دوا نہیں لی گئی تھی اس لیے وہ اتنے دنوں سے بستر پر پڑا تھا اور کمزور بھی ہو گیا تھا۔ 12 بجے سے لے کر واپس آئی تو زارا اس کمرے اور کچن کا نقشہ بدل چکی تھی، جبکہ اس کا اپنا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ پکی ماسی لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ ہنسی کے ساتھ بولی تو اس نے برا نہیں مانا۔ ہاں، ماسیوں والے کام جو کیے ہیں کیا یاد کرے گا فراز؟ کیوں زارا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کتنے دن کے مہمان ہو؟ پتہ نہیں، ریجا سے پوچھو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر تھک گیا تھا، اس لیے فوراً لیٹ گیا۔ تو زارا نے اس کی طرف متوجہ ہو کر سرگوشی سے پوچھا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بس بخار ہے۔ تم ایسا کرو، چائے بنا لو، میں یہ بسکٹ وغیرہ لائی ہوں، اسے کچھ کھلا پلا کر چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہوئی پلنگ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور شاپر میں سے میڈیسن نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے فراز سے کہنے لگی، دیکھو، اب لاپرواہی مت کرنا، دوا وقت پر لینا، اور ابھی تو کھانے کے لیے یہ جو کچھ مل سکا ہے اسی میں گزارا کر لو۔ کل میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں گی، کوئی خاص چیز کھانا چاہو تو بتا دو۔ نہیں پلیز، تم اتنا مت کرو کہ میں تمہارا احسان، وہ چیخ پڑی۔ خبردار ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو میں بہت ناراض ہوں گی۔ دوستی میں احسان وحسان نہیں ہوتا، سمجھے تم؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ پھر سے کھلانے پلانے کے بعد دونوں اگلے دن آنے کا کہہ کے اس کے اپارٹمنٹ سے نکلیں تو شام رخصت ہو رہی تھی۔ بیچارہ بالکل اکیلا ہے، پتہ نہیں اس کے رشتہ دار وغیرہ کہاں ہیں۔ زارا کو اب اس پر ترس آ رہا تھا۔ رشتہ دار قریب ہوتے تو بھی کب تک اس کا ساتھ دے سکتے تھے؟ اس افراتفری کے دور میں کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اس نے کہا تو زارا اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، فراز کو خود ہمت کرنی چاہیے۔ ہاں، ذرا ٹھیک ہو جائے پھر اسے سمجھائیں گے۔ اس نے زارا کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا، اندر نہیں چلو گی؟ زارا نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، پتہ ہے آپ بھی آئی ہوئی تھیں اور ان سے میں نے کہا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں گی۔ اچھا تو کل کس وقت آؤ گی؟ دیکھو، فون کر دوں گی تمہیں۔ اچھی بات ہے، خدا حافظ۔ زارا اتر گئی تو اس نے ہاتھ ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اگلے دن اس کا خیال تھا وہ آفس سے چھٹی کرے گی، لیکن صبح ہی ممی اسے اٹھانے آ گئیں۔ رجا، اٹھ جاؤ بیٹا، تمہارے ڈیڈی کو آج چیک اپ کے لیے لے جانا ہے، اس لیے تمہیں جلدی آفس جانا ہوگا۔ اوہ نو، میرا تو آج چھٹی منانے کا پروگرام تھا۔ وہ بے دلی سے کمبل پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤ، چیک اپ کے بعد تمہارے ڈیڈی آفس ہی جائیں گے، ان کے پہنچتے ہی تم اٹھ کر آ جانا، ٹھیک؟ ممی نے اس کا کمبل لپیٹتے ہوئے کہا۔
ہاں یہی کروں گی، وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اور پھر معمول کے مطابق آفس پہنچ کر اس نے سوچا ڈیڈی کے آنے تک وہ اپنے آپ کے کام ضرور نمٹا دے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا موڈ نہیں بنا، کچھ اکتاہٹ سی ہونے لگی تھی۔ جس فائل کو ہاتھ لگاتی وہ غیر ضروری لگتی۔ آخر اس نے فاروقی صاحب کو بلا کر 2-3 فائلیں ان کے سپرد کیں۔ پھر عاطف علی کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ ہائے، وہ اس کی آواز سن کر حیران ہوئی۔ آپ آفس نہیں آئے؟ نو مس، میں آج نہیں آ سکوں گا، اس نے کہا تو وہ ہونٹوں تک آئے کیوں کو روک کر بولی، خیریت؟ جی سب خیریت ہے، بس ایک کام۔ وہ اس قدر کہہ کر خاموش ہو گیا تو اس نے بھی کام کی نوعیت نہیں پوچھی۔ اچھی بات ہے، تھینک یو۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تب بھی وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، منتظر سی۔ پھر مایوسی سے ریسیور رکھ کر ڈیڈی کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو اس کا یہاں بیٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر ڈیڈی موجود ہوتے تو ایک پل نہ رکتی۔ بڑی مشکل سے اس نے وقت گزارا تھا۔ اور جیسے ہی ڈیڈی آئے وہ اسی وقت ان سے کہہ کر آفس سے نکل آئی تھی، اور کیونکہ زارا کو ساتھ لینا تھا اس لیے پہلے اس کے گھر گئی، لیکن اتفاق سے وہ موجود نہیں تھی۔ اس کی ممی نے بتایا کہ وہ بھی اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہے، اور انہوں نے تو اسے رکنے کو ہی کہا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ زارا کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوگی، اور اتنی دیر وہ اس کی ممی کے ساتھ بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھی اور پھر فوراً معذرت کر کے نکل آئی۔ راستے میں ایک اچھا ریسٹورنٹ دیکھ کر اس نے وہاں سے 2 آدمیوں کا کھانا پیک کروایا اور مزید پھل وغیرہ بھی خریدے، اور سب چیزیں لے کر فراز کے گھر آئی تو اسے کل کی نسبت کافی بہتر حالت میں دیکھ کر وہ خوش ہو کر بولی، ویری گڈ، تم اتنی جلدی اچھے بھلے ہو گئے۔ تمہارے ڈر سے، میرے یا زارا کے؟ اس نے فوراً ٹوکا تو دروازے سے باہر جھانک کر پوچھنے لگا، زارا کہاں رہ گئی؟ وہ نہیں آئی، میں اسے لینے گئی تھی لیکن وہ گھر پر نہیں تھی۔ خیر تم بتاؤ، صبح سے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ پھلوں کا شاپر اور کھانے کی پیکٹ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف پلٹی تو ناراضی سے بولا، یہ سب کیوں لائی ہو تم؟ کھانے کے لیے، چلو بیٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی ناراضی کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن سے پلیٹیں اٹھا لائی اور ان میں کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، مسٹر، اگر تم غیروں جیسی باتیں کرو گے تو میں فوراً چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور وہ ایک اچھی دوست کو کیسے ناراض کر سکتا تھا؟ خاموشی سے بیٹھ گیا تو پھر کھانا کھانے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ قصداً خاموش رہی تھی تاکہ فراز آرام سے کھانا کھا لے، اور کھانے کے بعد سیب کاٹ کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر پوچھنے لگی، آج تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس نے 2 دن کی دوا دی تھی، اور یہ سیرپ وغیرہ تو غالباً 1 ہفتہ چلیں گے، اس کے بعد تو میں بھاگنے دوڑنے لگوں گا، فراز نے کہا تو کچھ دیر تک بے دھیانی میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر پوچھنے لگی، اتنا عرصہ کہاں رہے تم؟ میرا مطلب ہے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد۔ اب تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ یونیورسٹی تم نے چھوڑی تھی، میں نے نہیں، یعنی میں MBA سے اب فارغ ہوا ہوں کوئی 3 ماہ پہلے۔ وہ تکیے سے کمر ٹیک کر آرام سے بیٹھتے ہوئے بتانے لگا، یاد ہے جب میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں؟ اس وقت میں بہت پریشان تھا، میرے والد کو دوسرا اٹیک ہوا تھا اور میں نے ہاسپٹل تو لے گیا تھا، لیکن میرے پاس ان کے علاج کے لیے زیادہ رقم نہیں تھی۔ میں تمہارے پاس اس سلسلے میں آنے والا تھا، لیکن پھر اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس وقت ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کتنے دن مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا، ورنہ میں اسی روز تمہیں اطلاع دیتا۔ بہرحال جب میں کچھ سنبھلا تو میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ روزگار تھا۔ کچھ دن اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، پھر کہیں کام نہیں بنا تو اپنا گھر کرائے پر اٹھا کر خود ایک کمرے میں چلا آیا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ اصل میں بڑی شدت سے دوستوں کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ رضا بھی ایسے وقت میں ساتھ چھوڑ گیا۔ رضا، وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، اسے کیا ہوا؟ اسے کیا ہونا ہے؟ امریکہ نکل گیا، اور عاصم تو MBA کیے کے دوران ہی کینیڈا چلا گیا تھا۔ تم سے میں نے یوں رابطہ نہیں کیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی، نہیں، بلکہ میرا اپنا خیال تھا کہ تم نے یونیورسٹی اس لیے چھوڑی ہے۔ ویسے تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟
فراز کو جیسے اس کی شادی نہ ہونے پر اچنبھا ہوا تھا۔ ارے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے اچنبھے پر ہنستے ہوئے بولی، عمر کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے اٹریکٹیو ہو۔ پھر شادی نہ ہونے کی وجہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پھر گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولی، بہت دیر ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ پھر آؤ گی نا؟ ہاں، لیکن تم انتظار مت کرنا، میرا مطلب ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کل ہی آؤں، کسی دن بھی آ سکتی ہوں، اور پلیز اب اپنا خیال رکھو۔ کس کے لیے؟ وہ افسردگی سے بولا۔ کس کے لیے سے کیا مطلب؟ اپنے لیے۔ تمہیں بھی بہت کچھ کرنا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے جیسا سوچا تھا ویسا بننا ہے۔ تمہیں سمجھے تم؟ آئندہ میں تمہیں مایوس نہ دیکھوں۔ اور ہاں، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ڈیڈی سے تمہاری جاب کی بات کرتی ہوں، اوکے؟ وہ اس پر دوستانہ روک جما کر بولی، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی تو اسے عجیب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لڑکیاں بالکنی میں نکل کر اسے جھانکنے لگی تھیں اور لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گاڑی تک آئے۔ ان کے انداز اور باتیں اتنی عامیانہ تھیں کہ وہ پریشان ہو گئی، لیکن پلٹ کر دیکھا نہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اسپیڈ سے بھگا دی، اور جب اس علاقے سے نکل آئی تب جہاں سکون کا سانس لیا، وہاں لوگوں کی ذہنیت پر اسے افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ کتنی دیر تک وہ کرتی رہی، پھر اپنا دھیان بٹانے کی خاطر کیسٹ آن کر دی اور خود بھی گنگنانے لگی تھی کہ دائیں طرف سے اچانک ایک بائک سامنے آ گئی۔ وہ تو اچھا ہوا اس نے فوراً بریک لگا دی، اور جب سامنے دیکھا تو بائک سے اتر کر عاطف علی اس کی طرف آ رہا تھا۔ سوری مس، عاطف علی نے شیشے میں جھک کر اس سے معذرت کی۔ آپ اتنے لاپرواہ لگتے تو نہیں ہیں، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ ہوں بھی نہیں، بس کبھی کبھی۔ عاطف علی نے اس قدر کہہ کر بائک کے قریب کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو ایک نظر سے دیکھ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ کزن سے زیادہ مجھے اسے اپنی منگیتر کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ عاطف علی کی دلکش مسکراہٹ نے اس کے اندر حشر برپا کر دیا تھا۔ کس قیامت کی گھڑی تھی! اس کا وجود پارا پارا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اس کوشش میں وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے ذرا سا مسکرا سکی۔ عاطف علی نے اشارے سے سحر کو قریب بلا لیا اور اس کے تعارف میں کہنے لگا، یہ مس رجا ہیں، ہمارے باس محسن صاحب کی بیٹی۔ انہوں نے ہی مجھے اپنی فرم میں اپائنٹ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ سحر نے سلام کیا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، پھر عاطف علی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں کہ اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ وہ گھر کیسے پہنچی تھی۔